کسے معلوم تھا کہ جنگ بدر کے میدان میں ایک ایسا شیر موجود تھا جس کے دل نے ایمان کی روشنی کو صرف 10 سال کی عمر میں ہی مضبوطی سے پکڑ لیا تھا، جسے شیر خدا کا درجہ حاصل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر تاریخ میں گزرے ہوئے تمام بہادروں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور اس شیر خدا کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو ان کا پلڑا بھاری ہوگا۔ بقول ان کے، لڑائی کے میدان میں مجھے پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ موت میری طرف آ رہی ہے یا میں موت کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ قول حیدر کرار، شیر خدا، امام علی علیہ السلام کا ہے۔ جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 313 جان نثاروں کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ 17 رمضان المبارک، جمعۃ المبارک کے دن جنگ کا آغاز ہوا۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں موجود تھا جو کہ بدر کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہی مقام جنگ بنا۔ یہ وقت ایسا تھا کہ مسلمانوں کی مالی حالات ٹھیک نہیں تھے۔ ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 تلواریں، 8 ذرے اور 70 اونٹ تھے، جبکہ کفارے قریش مکہ کے پاس 1000 سپاہی، 100 گھوڑے اور 700 اونٹ تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی کامیابی نے پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا اور اس بات کو ثابت کیا کہ کوئی بھی جنگ ہتھیار سے نہیں بلکہ ایمان کی روشنی سے جیتی جاتی ہے۔ بدر کے میدان میں جب میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ ہم تو 313 ہیں اور وہ 1000، ہمارے پاس تو ہتھیار ہی نہیں اور وہ ہتھیار والے ہیں۔ اس پر صحابہ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے آگے ہماری لاشیں بچھیں گی، آپ کے پیچھے ہماری لاشیں بچھیں گی، آپ کے دائیں ہماری لاشیں بچھیں گی، آپ کے بائیں ہماری لاشیں بچھیں گی۔ آپ پر ہاتھ اس وقت پہنچے گا جب ہماری لاشوں سے میدان جنگ پر ہو چکا ہوگا۔ ان کے انہی جذبوں کو دیکھ کر حضور نے کہا، مالک، اس دھرتی پر تیرا نام لینے والے بس یہی لوگ ہیں، اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تجھے بھی رب کوئی نہیں کہے گا۔ جنگ بدر کی سب سے بڑی وجہ صرف اسلام کی کامیابی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں تبلیغ شروع کی تو کفار مکہ نے آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے اور ہجرت پر مجبور کیا۔ آپ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور وہاں بھی اسلام کی تبلیغ جاری رکھی تو قریش کے کافروں کو یہ خدشہ ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے اور ان کا مذہب دب کر رہ جائے، اور جنگ کے لیے وہ میدان میں اترے۔ دونوں لشکر آمنے سامنے تھے۔ عربوں کی روایت تھی کہ وہ جنگ سے پہلے زور آزمائی کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ قریش کے کافروں کے لشکر میں سے 3 لوگ آگے بڑھے، اپنی تلواروں کو لہراتے ہوئے اپنے زور بازو کو آزمانے کے لیے۔ ان میں سے ایک کا نام شیبہ بن ربیعہ، دوسرے کا نام عتبہ بن ربیعہ اور تیسرے کا نام ولید بن عتبہ تھا۔ ان کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیدر کرار، شیر خدا علی علیہ السلام، امیر حمزہ اور عبیدہ بن حارث کو بھیجا۔ حضرت امیر حمزہ نے عتبہ کو چند لمحوں میں ہی ہلاک کر ڈالا۔ ولید کی بدقسمتی تھی کہ وہ میدان جنگ میں امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں آیا۔ جنگ بدر مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی اور یہی وہ جنگ تھی جس میں تمام لوگوں کو حیدر کرار اور حیدری بازو کی طاقت کا علم ہوا۔ شیر خدا علی علیہ السلام نے ایک ہی وار میں ولید کا سر اس کے جسم سے علیحدہ کر دیا۔ اس جنگ میں حضرت علی علیہ السلام کے پاس ذوالفقار تلوار نہیں تھی،
ذوالفقار کا نزول جنگ احد میں ہوا جب حضرت علی علیہ السلام کی تلوار ٹوٹ گئی اور تاریخ نے پھر ایک بے مثال اور نایاب بہادری کی داستان لکھی۔ پھر عبیدہ بن حارث نے شیبہ کو موت کے گھاٹ اتارا۔ ایک روایت کے مطابق امام علی علیہ السلام ان تینوں کے قتل میں شامل تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کا جنگ بدر میں خوب ساتھ دیا۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، اس کے باوجود وہ 1000 لوگوں پر غالب آ گئے اور انہیں جنگ بدر میں کامیابی حاصل ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ جب حیدر کرار، ان کی تلوار ذوالفقار اور ان کا گھوڑا ذوالجناح آپس میں ایک ساتھ میدان جنگ میں اترتے تو ان کی موجودگی کافروں پر ایسے ہوتی جیسے کہ شیر کی موجودگی دوسرے جانوروں پر، اور ان کے حکم سے ذوالجناح دوڑنا شروع کرتا اور وہ اپنی ذوالفقار لیے جہاں سے گزرتے وہاں صرف لوگوں کے سر ہی نظر آتے۔ میں نے اس واقعے سے یہ سبق سیکھا ہے کہ جیتنے کے لیے اتنی ضرورت ہتھیار کی نہیں ہوتی جتنی ضرورت ایمان کی ہوتی ہے۔ آپ نے اس واقعے سے کون سا سبق سیکھا ہے؟